بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جس طرح سے ہم زندگی جی رہے ہیں اپنے بارے میں غور کریں۔ میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ حضرات اپنے بارے میں سوچیں کہ جس طرح سے ہم جی رہے ہیں، یہ زندگی اگر آج موت آ جائے اور اللہ کے سامنے پیش کی جائے تو کیا ہمارے جنت میں جانے کا سامان ہم نے کر لیا ہے؟ سب کی ضرورت کی چیز ہے۔ اب تک مجموعی طور پر ہم نے اللہ کو زیادہ ناراض کیا ہے یا خوش کیا ہے؟ اور ہمارے پاس ہمارے کیے ہوئے کا تیار کردہ نامہ اعمال موجود ہے، جس میں ابھی بہت کچھ لکھا ہوا ہمیں یاد ہے۔ آپ کو بھی یاد ہے نا؟ نہیں، آپ کو بھی یاد ہے؟ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، یہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کچھ پوچھ رہا ہوں سوالیہ نشان؟ تو ہاں نہ کیوں نہیں بولتے؟ بولے گھر پہ چپ رہنے کی عادت ہے۔ کیا ہے؟ گھر پہ چپ رہنے کی عادت ہے، وہاں صرف سنتے ہی ہیں، اس لیے ہم نہ بولنے کے عادی ہو گئے۔ حالانکہ صبح سے لے کے شام تک موبائل اگر ہاتھ میں رہے تو کبھی چپ ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ہم دیکھیں اپنا نامہ اعمال جو گزر گیا، لکھایا گیا یہاں بھی اور یہاں بھی، کیا اس میں سب ایسا ہے جس سے اللہ پاک خوش ہو کر ہمیں جنت دے دیں گے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سب نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا ہے۔ اللہ کی دی توفیق سے اللہ اس کو باقی رکھے اور اسی پر خاتمہ فرمائے۔ تو جو باتیں شریعت میں بتائی گئی ہیں قرآن اور حدیث میں، ہمارے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، یہ کرو گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا اور یہ کرو گے تو اس کا نقصان ہوگا، تو یہ سب باتیں بتائی گئی ہیں نا۔ ہم نے صبح سے لے کے شام تک اب تک جو کیا اس کو بھی چھوڑ دیں، کہاں تک یاد کریں گے؟ ہم صرف ایک ہفتے پیچھے پلٹ کے چلے جائیں، صرف ایک ہفتہ پیچھے۔ اس میں جتنی بات کیا، جو عمل ہم نے کیا ہے، اگر یہاں ایک اسکرین چلائی جائے اور اس پہ دکھایا جائے صبح سے لے کے شام تک ہم نے ایک دن کیا کیا، پھر دوسرے دن کیا کیا، ایک ہفتہ یہاں دکھایا جائے تو کیا ہم اس پہ تیار ہیں کہ دکھا دیا جائے؟ اچھا یہ چھوڑ دیا جائے کہ کیا کیا تھا یہ نہ دکھایا جائے، صرف یہ دکھا دیا جائے، بتا دیا جائے۔ اللہ کا علم ہے نا، ساری بات اس کے علم کے باہر کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب کی خبر رکھتا ہے، ہر وقت کی خبر رکھتا ہے۔ بس مہربانی ہے کہ ہم لوگوں کی کمی دیکھ کر لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ ہماری سب کمی دیکھ کر لوگوں سے چھپاتا ہے۔ یہ فرق ہے، اور اس فرق میں اس کا جو اخلاق ہے، اس نے جو برتا، اس نے ہم سے کہا کہ تم ہمارے اخلاق کو اپناؤ، ہے نا کہیں بھائی؟ مفتی صاحب ہے نا کہیں ہمارے اخلاق کو اپناؤ، ہے نا کتاب میں، یعنی اللہ کے اخلاق کو اپناؤ۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سب کا سب کچھ جانتا ہے مگر چھپا کر رکھتا ہے، اور ہم لوگوں کا تھوڑا سا جانتے ہیں، بڑھا بڑھا کر بتاتے ہیں۔ عزت اللہ دے گا، ذلت اللہ دے گا، لیکن ہماری فطرت میں یہ ہے کہ ہم جس سے ذرا بھی دل گندا ہے، ہم چاہتے ہیں کسی صورت سے ذلیل ہو جائے تو اچھا ہے، اس لیے اس کی تھوڑی سی کمی کو بڑھا کر بتاتے ہیں۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دے۔
یہ دل کے جتنے امراض ہیں سب ایک سے ایک خطرناک ہیں، کوئی بھی کینسر سے کم نہیں، اور ہم ان امراض کے ساتھ جی رہے ہیں۔ جو جیسے جیے گا ویسے ہی مرے گا، جیسے مرے گا ویسے ہی اٹھے گا۔ ہمارے داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ دیکھ کر، ہماری نماز دیکھ کر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، اللہ دھوکہ نہیں کھاتا، وہ نہیں دھوکہ کھاتا۔ بس مہربانی ہے کہ چھپا کر ایک بات کہتا ہے، یعنی ایک پیغام کہتا ہے، سائلنٹ پیغام، کہ دیکھو میں تمہارا سب جانتا ہوں کہ تم نے کیا 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 ہے، مگر لوگوں سے کہتا نہیں، توبہ تو کر کے سویا کرو۔ تو پورے دن کے اعمال کو نہ بتائے سب کو، یہ اسکرین جو چل رہی چلایا اس نے، اور قیامت میں چلے گی، آنکھ بند ہو جائے گی تو اسکرین چلے گی۔ پہلے یہ سنتا تھا کہ نامہ اعمال میں سب لکھا ہوا ملے گا، کہیں 8-10 سال 15 سال پہلے بیان سنا، اس میں یہ کہا گیا لکھا ہوا کی خبر صحیح ہے، لیکن اتنا ہی نہیں ہوگا کہ لکھا ہوا ہاتھ میں دے دیا جائے گا، بلکہ کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ دیکھو تمہاری اسکرین چلائی جا رہی ہے، یہ جو لکھا ہے تم نے اس ناکے پر کھڑے رہ کے بدنگاہی کیا تھا، عورتوں کو گھورا تھا، تو یہ یہاں دیکھ لو کیسے گھورا تھا، کون سا موقع تھا۔ جب تم میں کے 2 آدمی بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت کر رہے تھے اور بڑا مزہ لے رہے تھے، تو یہ کس کے ہاں بیٹھے تھے، کہاں بیٹھے تھے اور کیسے مزہ لے کر بیان کر رہے تھے، آج اس کی سزا ملے گی۔ اور ہم میں کا پارسا جب بہت نیک ہو جاتا ہے، اب لوگوں میں بھی نیک محسوس ہو جاتا ہے، لوگوں کو بہت نیک ہو گیا تو غیبت چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہاں؟ اپنے ان لوگوں کے بیچ میں جو اس کے معتقد ہیں، جو جانتے ہیں نا حضرت کیسا غیبت کریں گے، حضرت تو نہیں کریں گے، لیکن جب یہ گھر پہنچتا ہے تو اس کی گھر والی کرتی ہے یا یہ کرتا ہے، اور گھر والی کرتی ہے تو روکتا نہیں ہے، سب سنتا ہے۔ ذرا یہ سب باتیں سوچ کر دیکھیں، کیا ایسے ہی ہو رہا ہے کچھ؟ اور یہ سب اللہ کو خبر ہے یا نہیں ہے؟ ایسی کتنی صبح ہوئی اور کتنی شام ہوئی، اور زندگی کے کتنے کتنے سال گزر گئے، کیا اسی طرح جینے کا ارادہ ہے؟ تو اللہ دن نہ دکھائے پہلے کہ پورا دن دکھاؤں گا، 1 ہفتہ دکھاؤں گا، بلکہ یہ سوال کر لے کہ میرے بندے آج اس اسکرین پر دن بھر میں جو تو نے سوچا ہے وہ سب کو بتا دوں تو کیا خیال ہے؟ ارے ہاں نہ بولو، اور کوئی ایسا ہے جو کہے نہیں میں کہتا ہوں تو مجھے اجازت دے کچھ دن میں اس کی صحبت میں آ کے رہوں، اسے خط و کتابت کروں، اسے میسج کے ذریعے پوچھوں کہ یہ صفات آپ نے کیسے پیدا کیا۔ تو ایک دن کا ارادہ اور نیت اور خیالات جو گزر گئے اس کو بھی دکھانا نہیں چاہتے کسی کو، پھر مر جائیں گے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مریں گے نہیں مریں گے، کسی وقت بھی مر جائیں گے۔ کسی نے ملک الموت سے کہا تھا کہ جب تم ہماری روح قبض کرنے آنا تو کچھ پہلے ہی ذرا مجھے اطلاع کر دینا۔ اب جب آ گئے تو کہا تم سے تو میں نے کہا تھا، تم نے اطلاع نہیں کیا۔ کہا کیا تو تھا، کیا تھا، کیا کیا تھا؟ جو تمہارے داڑھی کے بال سفید ہونے لگے تھے، اطلاع تھی۔ بینائی کمزور ہو گئی تھی، اطلاع تھی۔ تمہارے گھر میں پوتا آیا، دادا کہنے لگا، یہ اطلاع تھی۔ ہم تو اطلاع تم کو مسلسل کرتے رہے، تم کب سنتے تھے؟
تو میں نے شروع میں آپ سے جو کہا اور اپنے آپ سے کہا، آپ سے کیا کہوں، کہ جس طرح جی رہے ہیں اسی طرح جینا چاہتے ہیں۔ اگر چاہتے نہیں ہیں تو ہم اپنی زندگی کب بدلیں گے اور کیسے بدلیں گے؟ اس کا کوئی طریقہ ہے؟ دیکھو مہربان رب، بڑا مہربان، ایسا کوئی نہیں، مل نہیں سکتا۔ اللہ ہم اس کی نافرمانی سے بچائے۔ اگر وہ کہہ دیتا جس نے 10 سال گناہ کیا ہے 10 سال توبہ کرے، تو شاید جن کی کچھ زندگی باقی ہے تو ان کو تو کچھ موقع مل جائے، اور جو ہمارے جیسی عمر کے ہو گئے کہ تو نے 60 سال گناہ کیا ہے، چل 60 سال توبہ کر، تو کتنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، کتنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے ہمارے لیے۔ لیکن مہربان رب نے کہا تو اس کی پرواہ مت کر، تو نے کتنے گناہ کیے، تو اس کی پرواہ مت کر، سچے دل سے توبہ کر لے، ایسی ہاتھ ہلانے والی نہیں، اللہ توبہ والی نہیں، سچے دل سے۔ اور سچے دل کی توبہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اب تک جو کچھ ہوا اس پر ہم دل سے نادم ہیں اور شرمندہ ہیں کہ یہ غلطی ہوئی، اور آئندہ یہ غلط کام جو ہم نے کیا ہے اب نہیں کریں گے، ہمارا پکا ارادہ ہے۔ پچھلی جو ہو گئی اس پر شرمندہ ہو گئے، نادم ہو گئے، اور اللہ سے کہا کہ ہم اس سب سے توبہ کر رہے ہیں، آئندہ ہم نہیں کریں گے۔ اب یہ جہاں نہیں کریں گے یہ ایک مشکل چیز ہے، اور یہاں شیطان بھی اپنا کام کرتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم نہیں کریں گے جوڑنا ہے اس کے ساتھ، تو یہ کہنا اللہ پاک آپ جانتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، آپ کی دی ہوئی توفیق سے ایمان لائے ہیں، ہم آپ کو ناراض کرنا نہیں چاہتے۔ کیا اس طرح سے بات کریں اللہ پاک سے؟ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک کہیں بہت دور رہتے ہیں، کب ملیں گے، کیسے ملیں گے، بات ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ بلا وجہ ایک کیسے خیالات ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گئے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہی تو ہیں، ساتھ میں ہی تو ہیں، ابھی کہیں گے، ابھی سنیں گے۔ دنیا کا چھوٹا بڑا آدمی وہ ہماری ہر بات سن لے، چھوٹا بھی نہیں سنتا ہر بات، تو بڑا ہی ہوتا ہے، نہیں سنتا۔ لیکن دنیا کا سب سے چھوٹا آدمی سب سے بڑے خدا کو پکارتا ہو، وہ اسی ٹائم سنتا ہے، وہاں ذرا بھی دیر لگتی نہیں کہ میں اتنوں کی درخواست آئی ہے میں پہلے ان کی پوری کر دوں پھر تم لوگ کی پوری کروں گا، وہاں ایسی بات نہیں ہے، اور تو سب ایک ساتھ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اس لیے پکا ارادہ کریں گے اور پھر اللہ پاک سے بات بھی کریں گے، اور یہ تصور کر کے بات کریں گے کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہے، میں اسی سے بات کر رہا ہوں۔ اور جب اس سے بات کرنا ہو تو اس وقت کوشش کرے اللہ ہم کو کامیابی دے دے کہ ہم اپنے دل میں سے مخلوق کو تھوڑی دیر کے لیے نکال دیں گے۔ ہم لوگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے، اٹھاتے ہیں، سبھی مانگتے ہیں، تو ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ پاک سے مانگتے ہیں۔ لیکن خیالوں کی دنیا میں کون ہوتا ہے؟ ہمارے خیالوں کی دنیا میں کون ہوتا ہے؟ مخلوق۔ مانگ رہے ہیں خالق سے، ہاتھ اٹھایا اس کی طرف، اور ہمارے زبان پہ اللہ اللہ ہے، لیکن دل میں کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ مخلوق سے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے دل کو فارغ کریں، پھر کوئی گھسنا چاہے تو جب جگہ خالی ہوتی ہے تو کوئی آ سکتا ہے، اور جگہ خالی نہ ہو تو نہیں آ سکتا۔ تو یاد کے ساتھ کہ میرا اللہ پاک میرے ساتھ ہے، میرا دل دیکھ رہا ہے، میری باتیں سن رہا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں سب پر اس کی پوری توجہ ہے۔ میں نے ابھی اس سے کہا کہ اللہ پاک مجھ کو معاف کر دیجئے، تو ایسا رب ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ تو نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے میں معاف نہیں کروں گا،
ذنوب جس کو گناہ کہتے ہیں تو سب معاف ہو جائیں گے، حقوق معاف نہیں ہوتے، گناہ جتنے ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گے لیکن حقوق معاف نہیں ہوں گے۔ تو حقوق کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ جس کا جو کچھ نکلتا ہے اسے لوٹانے کی کوشش کرنا ہوگا، اس سے ملاقات کر کے، اس سے بات کر کے۔ اس میں جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر کمائی جو حاصل ہوئی ہے وہ بھی شامل ہے، یہ وہ شامل ہے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میں بہت اچھی طرح جھوٹ بولا کرتا تھا کہ لوگ سمجھ نہ سکیں کہ اس میں جھوٹ شامل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا چہرے کے اعتبار سے میں ایسا تھا کہ لوگ مجھے دیکھ کر سوچتے تھے کہ یہ ایسے چہرے والا جھوٹ تھوڑا ہی بولے گا، اس کا انداز اتنا اچھا ہے تو کیسے جھوٹ بولے گا۔ اس لیے لوگ دھوکہ کھاتے رہے اور میں کئی سال تک دھوکہ دیتا رہا۔ مومن جب پلٹتا ہے تو اللہ اس کا سب انتظام کرتا ہے، اپنے گنہگار بندوں کو جب دیکھتا ہے کہ اس کی طرف بندہ پلٹتا ہے تو اس کی مدد اس کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ اس آدمی نے بتایا، آدمی کا تو اس جوانی کی بات ہے، 40 سال 45 سال پرانی بات ہے، شاید یہ 75 کی بات ہوگی تو کتنے سال پرانی ہوگی۔ اس نے کہا کہ مجھے لوگوں نے چلو چلو کہا تو میں جانتا ہی نہیں تھا چلو چلو کیا کہہ رہے ہیں، یعنی تبلیغ میں چلو۔ وہ بولا میں جانتا ہی نہیں تھا کہ تبلیغ میں چلو بھی کوئی چیز ہے، لیکن میں ان کے ساتھ گیا، اللہ نے توفیق دے دیا تو ان کے ساتھ گیا۔ اب 72 گھنٹے جو ہے وہ ماحول جو مسجد کی 4 دیواری کے اندر بنتا ہے اب تو یہ بگاڑا گیا، اب تو ان کی بات کرو ان کی بات کرو، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جو کرتے ہیں۔ ابھی چھٹی میں 5 دن کی جماعت نکل گئی تھی، اسٹوڈنٹ کی جماعت تھی، اور یہ اوپر کے درجے والے آئی آئی ٹی والے جو ہوتے ہیں نا یہ لوگ ہیں، کوئی چھٹی ان کی ہو گئی تھی تو ایک ساتھ رہتے ہیں تو جماعت میں نکل گئے، اس میں 2-3 تو پرانے رہے ہوں گے، باقی سب نئے تھے۔ کسی نے 20 دعا یاد کیا، کسی نے 25 دعا یاد کیا، اور کسی نے 40 سنتیں سیکھا، کسی نے 50 سنتیں سیکھا۔ اور 3 دن میں جب ان کو کچھ مل گیا تو کہنے لگے ابھی ہم لوگ گھر جا کے کیا کریں گے، اس لیے 2 دن اور چلتے ہیں۔ جب ملتا ہے جہاں سے وہاں دل لگتا ہے، جب ملتا نہیں تو دل نہیں لگتا، وجود رہتا ہے، دل نہیں رہتا۔ جس دکان پہ دھندا نہیں ہو مارکیٹ میں جا کے دیکھو، وہ توبہ والی بات یاد دلا نا مجھے۔ تو ابھی سیزن گیا، ابھی دیوالی کا 1-2 دن میں ہو گیا سب سیزن۔ کپڑے کی مارکیٹ میں چلے جائیے آپ تو اکثر دکاندار ایک دوسرے کی دکان پہ بیٹھے ہنسی مذاق کرتے ملیں گے، لے یار اپنی دکان پہ بیٹھو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارے بولے سیزن گیا یار، ابھی 2-4 دن کی تو چھٹی ہے، ہم لوگ بازو میں رہتے ہیں، دھندا جب آ جاتے ہیں تو 1-1 مہینے بات نہیں کر پاتے دھندے کی، بس اس لیے جب ملتا تھا تو دل لگا کرتا تھا، اب نہیں ملتا ہے بہت کچھ ملتا ہے، ہم لینا نہیں چاہتے، ہم نے لینے کی کوئی ترتیب نہیں بنایا، اور یہ دھوکہ ایک لفظ سے ہوا ہے۔ یہ دھوکہ کیوں ہو گیا، کیوں نہیں لے پا رہے ہیں؟ ایک لفظ ہے، اسی کے بدل دینے سے دھوکہ ہوا ہے۔ بتا دوں ہے تبلیغی ساتھی؟ 3 دن لگانے جا رہے ہیں، پہلے 3 دن لگانے نہیں جاتے تھے، پہلے 3 دن دین سیکھنے جا رہے ہیں۔ کیا ہوتا تھا؟ میری بات سنیں غور سے، کیا کہتے تھے؟ میں وہ پرانی تبلیغ 70 کے آس پاس کی بتا رہا ہوں۔ کیا کرنے جاتے تھے؟ کتنے دن کے لیے؟ ابھی کیا کے لیے جاتے ہیں؟ 3 دن لگانے جا رہے ہیں۔
تو جس حال میں بھی گزرے گا 3 دن لگ جائے گا۔ اور اگر دین سیکھنے جا رہے ہیں تو شام تک حساب ہوگا اور رات کو حساب ہوگا۔ تو ایک دوسرا دھوکہ ڈالا گیا، اس میں بہت سی چیز ڈالی گئی ہے۔ یہ اہل حق کی وہ جماعت ہے جسے اللہ نے اتنا کام لیا کہ پوری دنیا قائل ہو گئی اور دشمن بھی مائل ہو گیا، چاہے محبت سے چاہے دشمنی سے۔ یہ کام ہے۔ تو رات کو پہلے جب سب چیز سے فارغ ہو جاتے تھے، سونے سے پہلے ایک کارگزاری ہوتی تھی، آج کس نے کتنا سیکھا۔ تو یہ کتنا سیکھا کو نکالنا تھا کسی کو یہاں سے، کام میں سے۔ تو یہ کہہ دیا کہ محاسبہ اللہ کا کام ہے، اس لیے محاسبہ مت کرو۔ کیا کہہ دیا؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں تبلیغ کی بات کو اتنے تفصیل سے مجھے پتہ نہیں، میں نے کہنا چھوڑ دیا اس لیے کہ سمجھ میں آ گیا کہ ہم جیسے لگا رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، ہم نے طے کر لیا ہم ویسے وقت لگاتے رہیں گے۔ ہم نے یہ طے نہیں کیا کہ اب ہم دین سیکھنے جائیں گے، الا ماشاء اللہ۔ اور ان نصرتوں نے کباڑا کر دیا۔ دل کا سوال، زبان کا سوال منع حرام کہا جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں؟ ارے کہتے ہیں ہاں؟ جب ہمارے ساتھ تام کا سیٹ نہیں ہے تو یہ سوال نہیں تو اور کیا ہے؟ ارے ہے کوئی تبلیغ ہے اس میں؟ ارے کوئی ہے؟ ہاں نہ تو کرے۔ تام کا سیٹ لے کے نہیں گئے ہیں تو کسی کے گھر کھانا کھانے جاتے ہیں تو تام کا سیٹ لے کے جاتے ہیں؟ ہم تو کھانا کھانے گئے تو تام کا سیٹ لے جانے کیا سوال ہے؟ میں اگر کسی بڑے کی جگہ بیٹھ کر میری بات چلانے کی ہوتی تو سب سے پہلے یہی کہتا، یہ جملہ بدل دو، وقت لگانے جا رہے ہیں، کہو دین سیکھنے جا رہے ہیں۔ اور یہ کھانے پینے کی نصرتوں کے نام سے یہ سب بند کرو۔ سب جگہ وسعتیں ہیں، اتنا سب جگہ مسجدوں میں جہاں کام چلتا ہے ہر جگہ باورچی خانہ بنا دو۔ یہ سہولت کر دو کہ دیکھو ہم طعام کا سیٹ اس لیے لے کے نہیں جا رہے ہیں کہ ہم 3 دن جن مسجد میں رہنے والے ہیں، ایک ہی مسجد میں رہنا ہے، ہمیں اطراف میں کام کرنا ہے، وہاں کچن بہت اچھا ہے، ہم اپنی خدمت جس کی طے ہوگی وہ کھانا پکانے کا سامان لائے گا اور پکائے گا وہی۔ اور اگر کوئی ذمہ دار مانے گا نہیں، جو کھانے کی ضد کرے اسے کہا جائے گا چندے والا کھانا نہیں کھائیں گے، یہ تو دے اور تو دے اور تو دے۔ پہلے دعوتیں اگر ہوتی تھی تو ایک آدمی اپنا کھلاتا تھا۔ مسائل کی دنیا میں دیوبند والوں سے پوچھ لو، کیا اس طرح سے چندہ کر کر کے کھانا کھلانا کیسا ہے؟ بس یہ پوچھو، اور جا کے سروے کر کے دیکھ لو۔ آگے کی ایک بات میں کیوں یہ بولنے لگا مجھے پتہ نہیں، شاید کچھ لوگ توبہ کرنے والے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری بات مانتے ہیں اور اسی طرح سے وقت لگا بھی رہے ہیں الحمدللہ۔ میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا، اس لیے پکا تبلیغ، اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، پکا تبلیغ ہے، کچا اچھا تبلیغ ہی نہیں۔ لیکن اگر کوئی پکا دکاندار ہو، عمر ڈھل گئی، بیماری لگ گئی تو گھر پڑا رہتا ہے لیکن بچوں کو سمجھاتا رہتا ہے، بیٹا آج کیا ہوا دھندے کے، اور رات کو حساب بھی لیتا ہے بچوں سے، صبح کے کام بھی سکھاتا رہتا ہے۔ سمجھو ہمیں وہیں پر دل ہو جہاں ہمارا، 72 گھنٹے مسجد میں ہے، دل باہر ہے، وہیں سمجھو اپنے کو، اور 72 گھنٹے نہیں ہے، دل یہیں ہے۔ تو اگر دعوت ہے تو دعوت ایک آدمی اپنی طرف سے کرے گا اور بغیر کسی کے تشکیل کے کرے گا۔
اس کا جی چاہتا ہے وہ کھلائے گا. تو پوچھ کر کچھ ایسے لوگ چل رہے تھے, ابھی پچھلے ہفتے 10 دن پرانی بات ہوگی, وہ کہنے لگے یہ بار بار علاقے میں, میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ تو آج شروع ہوا ہے, 20-25 سال سے شروع ہوا ہوگا, 30 سال سے شروع ہوا ہوگا کہ ایک مسجد اور 1 مہینہ, 2 مہینہ, 6 مہینہ. یہاں تو الحمدللہ 40-45 سال پہلے بھی امیر صاحب سے ہاتھ جوڑتے تھے, ایک ہی مسجد دو, دوڑاؤ مت, یہ 3 دن ہم کو ایک مسجد دے دو, ایک ایریا دے دو, اور ایک ہی جگہ جانے دو. محلے کے محبت کرنے والے اور گالی بکنے والے سب کا نام ہم کو یاد ہونا چاہیے, ہم سب سے ملاقات کریں. تو وہ اسی طرح سے وقت لگاتے ہیں, جا رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ ترتیب جب بنا دی گئی, کئی مہینے سے جانے کے بعد یہ ترتیب بن گئی, تو ایک حاجی صاحب نے کہا اللہ تم لوگ کو بہت جزائے خیر دے. جان چھٹ گئی, جب دیکھو جیسے ہفتہ وصولی والے آ رہے ہیں, لانا بھائی جماعت آئی ہے, لانا بھائی جماعت آ رہی ہے. اور ذمہ دار فون کر دیں کہ جو مریض ہے صرف اس کا کھانا الگ بنے گا, ورنہ ذمہ دار بھی انہی کے ساتھ کھائے گا. اگر یہ حیات الصحابہ پڑھ کر سنا کر ذہن بنایا جا رہا ہے تو عمل کر کے دکھاوے. حاجی صاحب نے کہا اچھا تجھے اللہ جزائے خیر دے. امیر صاحب سے کہا تجھے جزائے خیر دے, تو نے آ کے ہمارے یہاں کا ماحول بدل دیا, ورنہ ہر ہفتے وصولی, ہر ہفتے وصولی. وہ جماعت آئی ہے, یہ جماعت. ارے کچھ ٹھنڈے دماغ سے اپنے آپ کو نیوٹرل بنا کر اپنی اصلاح کے لیے سوچو تو صحیح. کسی پر پریشر ڈال کر اس کا مال لینا اور کھانا. پوچھو, یہاں بھی مفتی بیٹھے, یہاں بھی بیٹھے, یہاں بھی بیٹھے, وہاں بھی بیٹھے, بہت سارے بیٹھے, پوچھو تو صحیح. جس کو دین کہتے ہیں, دین کا نام کہتے ہیں, وہاں بھی لٹ گیا. کیوں لوٹا؟ قرآن اٹھا کے دیکھو, یہ 4تھی مجلس ہے کہ شیطان سیدھی راہ پر بیٹھے گا. اس نے کہا میں سیدھی راہ پر بیٹھوں گا, میں کلب کے اڈے پر, جگار کے اڈے پر اور شراب کے اڈے پر جا کے نہیں بیٹھوں گا. تم مسجد سے نکلو گے, میں تمہارے لیے انتظار میں ہوں. تم سیدھے راستے پہ آئے تھے, اللہ کے گھر گئے تھے, اسی راستے سے تم اب نکلو گے, تمہارے اس سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. اور میں نہیں بیٹھوں گا اکیلے, میرے ساتھ میرا پورا لشکر ہوگا, اور تمہارے ہر قسم پر میں محنت شروع کر دوں گا. کبھی خیال آیا ہمیں کہ ہم نماز پڑھ کے نکلتے ہیں, نماز کے لیے آتے ہیں, اور ہمارے ساتھ ایک لشکر چلتا ہے, اور وہی وہ کراتا ہے جو اسکرین پر ہم دیکھنا نہیں چاہتے. کون کراتا ہے؟ ہم کہاں کرنا چاہتے ہیں. ہم جب اللہ پاک سے, اللہ پاک ہم تھوڑا ہی چاہتے تھے کہ آپ کو ناراض کریں. تو کھانے کی ترتیب کیا بنائیں گے ابھی؟ بولے یار بھول کے چلے جاتے تو اچھا تھا نا, یہ تو ہم سننا نہیں چاہتے تھے. ہم تو سمجھا اچھا ہوا بھول گئے, آگے اس کی ڈیٹیل میں تم نہیں جاؤ گے. مسجد میں کچن ہوگا, ہم اپنے ساتھی کو بتائیں گے کہ ہم اس لیے تام کا سیٹ لے کے نہیں جا رہے ہیں کہ ہم سب کی دعوت کھائیں گے. نہیں, دل کا سوال ہے, ہم اس سے بچتے ہوئے جائیں گے, ہم اپنا پکائیں گے, اپنا کھائیں گے. کچن کا انتظام کر دیا, اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے دے. اب اس میں کوئی کہتا ہے میں دعوت دوں گا, تو دعوت اکیلے کی ہوگی, چندے کی نہیں ہوگی. کس کی ہوگی؟ اور جو دعوت دے گا اس کی گھر والی نہیں بنائے گی, وہ ہم لوگ کے ساتھ شامل ہو, خدمت میں آگے شامل ہو جائے. خدمت کے جو 2 ساتھی رہیں گے ان کے ساتھ لگ جائے, اپنا سامان لا کے رکھے اور ساتھ میں مل کے پکائے. کرو گے ہے ہمت؟ بولے بھائی ناراض ہو جائیں گے. کون سے بھائی؟ ارے بھائی ہر لائن کے بھائی ہے. کر کے دیکھو کیسا, اس خدمت کی لائن سے کیا ملتا ہے. خدمت سے خدا ملتا ہے. خدمت سے کیا ملتا ہے؟ تو کہا اس کو نکالو اس کو, اور ایسوں کے سر پہ بوجھ ڈالو جو کر کے بھی نہ پاتے ہوں. ارے یار یہ روز کا کام ہو گیا. کچھ سیکھنے کی کوشش کرو دوستو, کچھ سیکھو. جب تک اپنے کو سیکھا ہوا سمجھے رہو گے, جب تک کچھ بھی نہیں سیکھو گے.
جب ہر عمل جو صبح 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور یہ تبلیغ میں ہے کہ جو کرنا ہے پوچھ کر کرو، تو وہ تبلیغ والے ساتھی کی بات تو رہ گئی نا ادھوری، وہ تو بہت اہم بات ہے، بولے وہ بھی مت پوری کرو، تو میں نے کہا تو پھر جاؤ، پھر اس تبلیغی ساتھی نے جو بہت بھولا بھالا دکھتا تھا اور جھوٹ بول کر مال بیچتا تھا، اس نے پھر پوچھا مفتیان کرام سے، ہم تبلیغ کی روح کو اس وقت تک نہیں پائیں گے جب تک ہمارا تعلق علماء سے پوچھنے کے لیے نہ ہو، دعوت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، دعوت آپ جتنی چاہے کرو، کھاؤ پیو آپ جانو، پوچھنے کے لیے نہ ہو، اور پوچھنا کتنا ہو، آنکھ کھلنے سے لے کے بستر پر جانے تک میں آنکھ کھلی تو کیا کرنا، یہاں سے پوچھنا شروع کرے، اور چڑھے بستر پر تو یہ بھی پوچھیں گے کیسے بستر پر چڑھنا ہے اور اب کیا پڑھ کر اور کیا کر کے سونا ہے، تب تو ہو تبلیغی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ والے، ورنہ پھر دوسرا مجھے نام نہیں معلوم، کچھ میں جانتا نہیں، آپ ہی لوگ نام رکھ لیں۔ تو اس نے بتایا کہ اب تو ہم 3 دن جا ہی رہے تھے، کسی نے کہا وہ بھوپال میں اجتماع ہے، وہ تاج المساجد میں، کس نے کتنے اخلاص سے بنایا ہے پتہ نہیں ہے، کب سے ہو رہا ہے، اب تک ہو رہا ہے الحمدللہ، لیکن وہاں کی تعلیم کے بارے میں تو کسی نے بتایا تھا، وہیں بتایا تھا، اس مسجد میں ایک آدمی تبلیغی بنا، وہ عصر کے بعد اعلان کرتا کہ تعلیم ہوگی، کئی سال گزر گئے ایک بھی نہیں بیٹھتا تھا، وہاں والوں نے سنایا، بھوپال والوں نے، لیکن وہ بندہ اپنا کام روز ویسے ہی کرتا تھا تو اس کے اخلاص کی برکت سے ایسا مقبول ہو گیا۔ یہ پورا علاقہ اور یہ مسجدیں اور پورا بھوپال ایک دم ٹھنڈی کے زمانے میں ہوتا ہے اجتماع، لیکن بھیڑ ہوتی ہے کہ بھیڑ ہی بھیڑ ہوتی ہے۔ اس نے کہا میں نے وہاں بیان سنا، بیان سنے زندگی نہ بدلے تو قیامت میں حجت ہوگی، اللہ کرے کہنے والا بھی بدلے، آپ حضرات بھی بدلیں۔ وہاں حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بیان میں جو بات کہا وہ میری زبان میں یہ تھی کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ 2 میل دور چلا جاتا ہے۔ تو اس نے بتایا مجھے ڈر لگ گیا کہ میں جس وقت جھوٹ بول رہا ہوں اور رحمت کا فرشتہ ہٹ گیا اور موت آئی تو کون سا فرشتہ آئے گا؟ لیکن ہم کو تو یاد نہیں، ہمارا تو ریٹیل کا کام تھا، ہول سیل والوں کے پاس تو 10-20 گراہک ہوتے ہیں، باقی کام چل جاتا ہے، لیکن جس کا ریٹیل کا دھندا ہے، آج ایک آدمی ایک چیز لے گیا، دوسرا آگے دوسری چیز لے گا، تو کس کا نام یاد رکھیں گے؟ تو پوچھا مفتی صاحب اب کیا کرنا ہوگا؟ اب تو میں زندگی بدل رہا ہوں، میں نے جھوٹ بول کے کمایا، اب کیا کرنا ہے؟ تو مفتی صاحب نے انہیں بتایا کہ ایک ڈائری بنا لو جس میں صدقہ کرتے جاؤ کہ جن کا میں نے جھوٹ بول کر کھایا، لوٹا تھا، دھوکہ دیا تھا، ان کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں، ان کو ثواب دے دیجیے گا۔ جب تم کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں اتنا نکال دیا تو پھر مطمئن ہو جانا کہ یہ کام ہو گیا۔ تو کیا خیال ہے، کر لیں گے کچھ؟ ارے ہے کچھ لوگ ایسے ہیں اس کے جیسے، کیا لوگوں نے کر لیا، بہتوں نے کر لیا، یہ بات سن کر بہتوں نے کر لیا۔ اس لیے ہم اپنی زندگی بدلنے کی نیت سے بیان سنیں، اپنے تھوڑے سے دینی اعمال، دینی محنت، ایکٹیویٹیز بس مگن ہے، کچھ ہے، ارے ماشاءاللہ، بس ان کے جیسا تو کوئی فاتح ہے ہی نہیں، اور اسکرین پہ خالی ایک چیز چلا دے تو وہ شیطان بولا تھا مجھے ایک سوچ میں لوٹ کے لے کے چلا جاؤں گا تجھ کو۔ جس ٹائم تم سوچو گے کہ میرے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، اسی ٹائم سب لٹ گیا۔ میرے جیسا دیندار تو کوئی ہے ہی نہیں۔ دینداری بڑھتی ہے تو لوگوں کی دینداری بڑھتی نظر آتی ہے اور اپنی گھٹتی نظر آتی ہے۔ کیا بول رہا ہے شکیل؟ یہ حقیقت میں جب دین آتا ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے، شریعت زندگی میں عملی طور پر آتی ہے، تو لوگوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال کی قیمت لگاتا ہے اور اپنے بڑے بڑے اعمال کو نکارتا ہے کہ اس میں اخلاص کہاں ہے۔
اپنی نظروں میں کم ہوتا جاتا ہے تو اس کو ہم سمجھ میں آتا ہے یہ دین پہ چل رہا ہے، اور جب لوگ اس کی نظروں میں کم چل رہے ہیں تو شیطان کے راہ پہ چلتا ہے. اس لیے شیطان نے کہا تھا کہ میں سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، دیکھو کہ تم اچھے اچھے کام کر رہے ہو، سیدھی اسی پہ بیٹھوں گا اور وہیں جا کے لوٹوں گا. تو آپ کیا کریں گے؟ 3 دن لگانے جائیں گے یا 3 دن دین سیکھنے جائیں گے؟ تو دین سیکھیں گے تو رات کو بیٹھ کے حساب کریں گے کہ کتنا سیکھا. اور اس کے لیے ایک چیز چھوڑ دیں، بہت کچھ سیکھ جائیں گے. کیا چیز چھوڑنا ہے؟ لایانی، یہاں وہاں کی ساری باتیں سب چھوڑ دیں گے. کیا بولیں گے، کیا بولنا ہے؟ اس لیے کہ شیطان ہر دم دل میں کچھ ڈالتا ہے، بولو یہ بولو یہ بولو یہ بولو ڈالتا ہے نا. ارے آپ لوگ کو بھی ڈالتا ہے، خالی ہم کو ہی ڈالتا ہے؟ آپ نے شاید بھیا سمجھ کے ہمارے ہی ڈالتا ہو. آپ لوگ بمبئی والے ہیں. اچھا وہ ڈالتا ہے، اس کو بھی بتا دینا چاہیے کہ جو ڈالتا رہتے ہے اس کو دین کیسے بنایا جائے. ارے یہ بھی تو سوال ہے. تو یہ تو بات کوئی پوچھ بھی نہیں رہا، مجھے بھی یاد نہیں رہی. دن بھر سوچ آتی ہے تو یہ سوچ نہ آئے، دل خالی رہے اور دل اللہ اللہ کرتا رہے، یہ ہر سوچ اللہ کی یاد بن جائے، تو یہ تو جاننا بہت ضروری ہے. آ رہے ہیں لوگ ماشاءاللہ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں. میں سبھی کو کہتا ہوں، کہے کو ایک بہت سارے کہ سبھی اسی لیے آتے ہیں، ورنہ اتنا وقت کیوں لگاتے ہیں یہاں پر؟ اسی لیے آتے ہیں کہ کچھ سنیں گے، عمل کریں گے. لیکن شیطان کا مسئلہ ہے وہ کہ شیطان ساتھ میں ہر چیز میں روکتا ہے، اس لیے رکاوٹ ڈالتا ہے. اس کے بعد بھی اللہ توفیق دے گی تو انشاءاللہ توفیق دے گا اللہ تعالیٰ، تو بھی تفصیل سے ہوگی انشاءاللہ. لیکن یہ بہت اہم نسخہ ہے، بہت ہی فائدے کی چیز ہے. جس کا جی چاہے کر کے دیکھ. جو ایسے خیالات جو اپنے کام کے نہیں ہیں، کچھ تو کام کے ہوں گے. آفس یاد آ گئی، جانا ہے، فلاں کا پیمنٹ دینا ہے، فلاں سے پیمنٹ لینا ہے، اچھی بات ہے. جب تک یہ تمہارا یہ مضمون مکمل نہ ہو جب تک سوچو. پھر گھر دکان کی کوئی اور بات یاد آ گئی جس کی ضرورت ہے، اس بھی سوچ لو. لیکن اگر غور کرنا شروع کریں گے تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں. لیکن ہمارا سب سے بڑا دشمن جو شیطان ہے، وہ ہمیں سب سے زیادہ ہمارے وقت کو لوٹتا ہے خیالات کی دنیا میں لے جا کر. اور جتنا وقت خیالات کی دنیا میں بیکار لوٹتا ہے، ہم صرف اسی کو کام میں لگا دیں گے تو اللہ کے ولی بن جائیں گے. جو مضمون ایسا ڈالتا ہے اس مضمون کی دعا شروع کر دو. مثال، بیٹی آئی، باپ نے اور ماں نے خوب سنا اس کی باتیں، خوب سنا. یہ گھر اجاڑتے ہیں، اماں ابا ہی گھر اجاڑتے ہیں، اور لڑکے والے کے بھی لڑکی والے کے بھی. اور ہے بہت پارسا لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم تو سنتے ہی نہیں. ارے سنتے نہیں تو خبر مجھے کیسے پہنچاتا یہ تو بتا. ایسا بڑا جھوٹ. ساری خبر پہنچا کے کہتے ہیں ہم سنتے نہیں. عجیب بات. یعنی اب اس سے بڑا جھوٹ کیا کہا جائے گا؟ اچھا بھائی جب خبر سنے گا تو پہنچائے گا نا. اور بولے سنتا ہی نہیں اور پھر پہنچاتا ہو تو کیا کہیں گے آپ؟ ارے بولو، تھک گئے. لیکن بیٹی سنا کے چلی گئی. اب وہ اس کی سسرال یاد آ گئی. ارے کسی کو بیٹی کی سسرال یاد آتی ہے؟ جس کی نگاہ میں اس کی بیٹی ستائی جا رہی ہے، اس کی نگاہ میں اس کو اس کی سسرال، اس کو سمدھیانا یاد آتا ہے؟ اس میں ایک بھی سمدھی نہیں ہے. اچھا پڑوسی ستاتا ہے، ہم پڑوسی کو ستاتے نہیں. کوئی اس میں جتنے پڑوسی ہیں کوئی کسی کو ستاتا نہیں. ہمارا پڑوسی سب کو ستاتا ہے. کوئی ستاتا ہے؟ ارے بولو آپ ستاتا ہے. اس کی یاد آتی ہے. ایک وہ بات بتا دی، ایک یہ بات بتا دی. اب کیا بتاتے تو بہت ہے، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. اس کو دعا میں بدل دو. اس سوچ کو دعا میں بدل دو. اے اللہ میری بچی میں نے دیا تھا، نیک سمجھ کر دیا تھا، لیکن لوگ ایسا ایسا کر رہے ہیں، وہ ایسی بتاتی ہے، بہت پریشان ہے. آپ ان کو ہدایت دے دیجئے. آپ
اور ہماری بیٹی کو بھی, اپنی بیٹی کی کوئی غلطی نہیں, اپنے بیٹی کو غلطی, اس لیے اس کی ہدایت نہیں مانگتے. سسرال کے باب میں اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کے بارے میں کوئی دعا نہیں ہے. ارے ہے کچھ سننے والے میری بات کو؟ کیونکہ ہم تو دودھ کے دھلے ہیں, ہماری تو غلطی ہی نہیں ہے. اتنے مضامین کو راستے سے ہٹانا پڑتا ہے کہ یہ بولوں گا تو ٹائم ہو جائے گا, یہ بولوں گا تو ٹائم ہو جائے گا. اسی لیے تو قصے نہیں سناتا کوئی, لیکن کوئی کام کا قصہ تو سن لینا چاہیے, اس لیے سن لو. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میوات میں, اس زمانے میں, آج کا زمانہ نہیں بھائی, کوئی اجتماع سے لوٹ رہے تھے تو وہاں مسلمانوں کا ایک گاؤں تھا. گاؤں والے ایسے لوگ تھے جو تبلیغ میں لگے تھے کچھ, انہوں نے کہا حضرت جی یہاں اس گاؤں میں بہت جھگڑا ہے, آپس میں 2 پارٹی بن گئی ہے مسلمانوں کی, ایک دوسرے کے جینے مرنے میں نہیں شامل ہوتے. آپ اگر آپ کچھ سمجھا دیں گے تو ہو سکتا ہے صلح صفائی ہو جائے اور لوگ مل جائیں. حضرت جی سوچے تو بہت اچھا کام ہے, لوگوں کے دلوں کو جوڑ دینا, جھگڑا ختم کرنا اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے. اسی طرح جھگڑا لگا دینا بہت ناپسندیدہ ہے. تو حضرت جی نے سمجھا, اور یہ غیبت کی وجہ سے ہوتا ہے, جھگڑا بڑھتا جاتا ہے غیبت, اور جتنے رذائل ہیں سب غیبت کے ذریعے آ جاتے ہیں. تو حضرت جی گئے تو 2 پارٹی کے حساب سے بیٹھ گئے, ایک پارٹی ادھر بیٹھ گئی رائٹ میں, ایک لیفٹ میں بیٹھ گئی. اب حضرت جی نے کہا اچھا بھائی سناؤ کیا بات ہوئی. تو ایک طرف کا ایک آدمی اٹھا, اس نے کہنا شروع کیا, یہ لوگوں نے ایسا کیا, یہ لوگوں نے ایسا کیا, انہوں نے ایسا کیا, یہ ایسے ہی کرتے ہیں, کبھی اس کے خیر. وہ خالی ایک زبان میں فٹافٹ سناتے ہی گئے. دیکھ بہت ساری داستان تھی, برسوں کی تھی, دادا سے سنا ہوگا, ابا سے سنا ہوگا, اس لیے یہی سنا جا رہا ہے گھروں میں. اپنے بچوں کے دلوں میں کینہ کا بیج مت بو, جنت میں نہیں جائے گا. ذریعہ باپ بنے گا, ماں بنے گی جو تنہائی میں اپنے بچوں کے سامنے اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کی غیبت کرتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کی غیبت کرتے ہیں. یاد کر کے جاؤ, لے کر جاؤ. اپنے بچوں کو ہم خود جنت میں جانے سے روک رہے ہیں. کوئی خاص بات ہے, کوئی معاملہ ہے, بیٹھ جاؤ بھائی کے ساتھ کہ بھائی یہ معاملہ صاف کر لینا چاہیے, ہم دل گندہ رکھ کے نہیں جینا چاہتے. پھر بھی وہ نہ مانے, ظالم بن کے جیے, تو پھر اس کی یاد دلائے گا شیطان, اے اللہ ہدایت دے دیجیے, پہلے مجھ کو ہدایت دے دیجیے, بعد میں اس کو بھی ہدایت دے دیجیے. تو حضرت جی نے سن لیا. تھوڑی بات سننے کے بعد حضرت جی نے کہا چلو چلتے. تو لوگ کہنے لگے حضرت جی ابھی تو بات پوری نہیں ہوئی. کہا نہیں, ہو گئی بات, ہو گئی. حضرت جی کہاں بات ہوئی؟ ابھی تو انہوں نے کہا بات اس لیے ہو گئی کہ انہوں نے جتنی باتیں ان کو بتایا کہ سب غلط ہیں اور یہ غلطی کرتے نہیں, تو یہ فرشتوں اور انسانوں میں جوڑ پیدا نہیں کر سکتا. میں فرشتوں میں اور انسانوں میں جوڑ نہیں پا سکتا. یہ جتنے بیٹھے ہیں, داہنی طرف جس نے سنایا تو سارے فرشتے ہو گئے, یہ بائیں طرف تو انسان ہے ہی نہیں, یا انسان ہیں تو یہ سارے ایسے ہیں کہ جو ہماری سمجھیں گے نہیں, اور فرشتوں میں انسان میں جوڑ نہیں ہو سکتا. چل تو جائیں, ہمارا پورا معاشرہ اسی میں تباہ ہے. لیکن جس نے تبلیغ میں وقت لگایا اور سچی نیت سے سنا تو اس نے کہا نہیں, بدل دیں گے. آج کے بعد ہم جھوٹ بول کر نہیں کمائیں گے, سچ بولیں گے. سچ بولنے والوں کے اتنے واقعات ہیں کہ انہوں نے شروع میں کتنا نقصان اٹھایا, بعد میں کروڑ پتی کیسے بنے. تو ابھی ہم کہاں تھے, ایک بات چھوڑ کر گئے تھے, اب بتا دو, ختم کریں گے بات کو. ہاں خیالات تو سمجھ گئے نا بھائی, کہ خیالات آئیں گے تو ہم اسی خیال کی دعا بدل دیں گے. کیا ہوگا, مطلب کیا ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان غافل رکھنا چاہتا ہے اس کے دل کو, اور جیسے دعا میں بدل دیا تو ذاکر ہو گیا. نہیں ہے اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو, اس لیے خیالات تھے. اب یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا تو جب یہ ہردم ہوگا تو شیطان خود پریشان ہو جائے گا. اللہ کرے ہم سیکھ جاتے کہ شیطان سے جیتا کیسے جائے. یہ جیت جائے تو اب بہت آسان ہے.
اس سے زیادہ کوئی کام آسان ہی نہیں ہے شیطان سے جیت جانے سے. لیکن ہم بلا وجہ ڈرے ہیں کہ وہ تو بہت بڑا دشمن ہے اور بہت بڑا ایسا ہے اور ایسا ہے ویسا ہے. اور کچھ بھی نہیں، بڑا بودا ہے. کہیں ہے بڑا بودا ہے، بڑا کمزور ہے، اس کا مکر کمزور ہے، کہیں ہے کتاب میں؟ ہاں، قرآن پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ شیطان کا مکر جو ہے وہ بڑا بودا، کمزور، ضعیف ہے. اور شیطان اتنا ڈرتا ہے کہ صرف اللہ اکبر کی آواز آتی ہے مائک سے نا تو وہ بھاگتا ہے، بھاگتے ہی جاتا ہے، ہوا خارج کرتا ہے. ہوا خارج کب ہوتی ہے بھائی؟ ڈر کی انتہا ہو جائے تو جس کے بعد اللہ اکبر ہو وہ شیطان سے ڈرتا ہے. لیکن ہونا تو چاہیے نا. وہ کہتا ہے اسی دل میں آئے گا تو تم ہر دم اللہ اکبر کرتے رہو گے، نہیں تو اللہ کی بڑائی کرتے ہی رہو گے جس انداز سے چاہے کرو. اس لیے سوچتا ہے خالی نہ رہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ میں ہر وقت اللہ کرتا ہوں، مگر اپنے دل کو ہر وقت فارغ رکھتا ہوں. کیسے فارغ رہتا ہے؟ اس لیے جیسے ڈالا دعا میں تبدیل، جیسے ڈالا غلط بات دعا میں تبدیل. تو اس لیے ہم تبلیغ میں نکلنے کے بعد جوڑی بنا کر سیکھنے کا کام کریں گے، نہ کہ دوسرے کے ذکر کا. وہ ایسے اس کو چھوڑ دیں گے. جس کا جی چاہے تبلیغ میں وقت لگا کے آ جاؤ اور کہو گے کہ بہت فائدہ ہوا، اتنا سیکھا ہے. اس لیے کہ 7 لاکھ کے بھاؤ سے ملتا ہے. کیا بھاؤ سے؟ 7 لاکھ. تو جہاں مال زیادہ ہوگا چور وہیں جائے گا نا. جہاں مال زیادہ ہوگا چور جائے گا. تو کہتا ہے جب چور جاتا ہے تو بولتا تھوڑے کہ اتنے کا تو پتہ چلا لے کے جاؤں گا اور جتنا اندر اس کو چھوڑ کے جاؤں گا. ایسا کرے گا؟ بولے یہ بھی لے کے جاؤں گا، پہلے سے کتنا بچا کے رکھا ہے وہ بھی لے کے جاؤں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سنا تھا عمل کی توفیق دے. ہم اسی طرز پہ جی رہے ہیں جیسے جینا جیے. سچی توبہ کر لے. سچی توبہ میں کیا کہ جی سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کیا اللہ کیا میں نے، مجھ سے غلطی ہوئی، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتا ہوں. لیکن یہ شیطان آئے گا پھر کرائے گا. تو اللہ پاک اگر شیطان پھر کرا دے تو آپ مجھے توبہ کی توفیق دیجئے نا. اللہ پاک کہہ سکیں گے نا. اللہ پاک پوچھ لے قیامت میں تو نے مجھ سے کہا تھا کیا؟ تو کہتا ہے شیطان نے سب کرا ہے، میں تیری بات مانتا ہوں، لیکن تو نے مجھ سے کہا تھا بچاؤ. تو ہمارے پاس ہے کوئی جواب؟ اللہ پاک سے ہم کہیں گے اللہ پاک یہ سارا شیطان نے کرایا ہم سے، جتنا میں غلط کر کے آیا. تو اللہ پاک پوچھیں گے اس نے کرایا تم نے مجھ سے کہا تھا، تو ہم کیا کریں؟ ہر شعبے کی غلطیاں، خصوصاً مال جو اگر حرام آیا ہے اسے جتنی جلدی ہو سکتا ہے ادا کر دو. جہاں جہاں سے آیا یہ ہاتھ اٹھا کر معاف کر دے سے معاف نہیں ہوگا. یہ حقوق ہیں. اس طرح سے کسی اور کو ستایا، گالی دیا، زمین دبایا، جو بھی کیا، مل لیں، معافی مانگ لیں، معاف کر دو، اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کا ادا کریں گے، پکی نیت کر کے جائیں گے. لیکن اگر ادا نہیں کر سکا تو مجھے معاف کر دینا، مر جاؤں تو معاف کر دینا. اور 1 روپیہ اگر اس امت میں بنتا ہے، 1 روپیہ، او بڑے بڑے تاجروں ایک لفافہ بناؤ کہ ہمارے پاس ہم لوٹ گئے، ہمارا دھندا ختم ہو گیا ہے، لیکن 1 روپیہ نکال کے اس لفافے میں ڈالتا ہوں، لوگوں کا حق ادا کروں گا، مر جائیں گے اللہ ادا کروا دے گا. اس لیے توبہ سچی کرنا ہے. اور روز صبح میں ایک بات اور طے کر لینا ہے کہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، کون کون سے، فلاں. ہر گناہ آدمی نہیں کرتا، ہر گناہ کرتا ہی نہیں، مومن ہر گناہ نہیں کرتا. کچھ 2 3 4 گناہ ہوتے ہیں. یہ اتنے گناہ کرتا ہوں، اللہ میں صبح ہوئی پھر توبہ کرتا ہوں اور آج آپ کو ناراض نہیں کروں گا، آج یہ نہیں کروں گا. اور جیسے ہو گئے، اگر ہو گیا وہ گناہ، پھر اسی ٹائم توبہ. ایسی اگر زندگی گزرتی رہی اور رات کو سونے کے ٹائم پھر ایک دفعہ توبہ، تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ اپنے بندوں کو زبردستی سزا دے. اور تو کہتا ہے تمہیں سزا دے کر میں کیا کروں گا؟ کتنا پیار ہے اللہ پاک کو. ارے کہاں جا رہے ہو؟ اٹھاؤ قرآن پڑھو تو صحیح، سیکھو تو صحیح اس میں سے. کیا پیار بھرے انداز میں ہماری زبان میں اٹھاؤ تو یہی کہ ارے میرے بندے تم کہاں بھٹک گئے، ارے میری بات تو سنو، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں اور میں ہی سب سے بڑا ہوں، آؤ نا میرے پاس، آؤ نا میرے پاس. اس کی طرف سے تو آواز لگ رہی ہے، آؤ نا میرے پاس. کچھ لڑکے بحث کر رہے تھے، بس بات ختم کروں گا، اب مضمون بھی آئے گا تو نہیں بولوں گا انشاءاللہ.
بحث کر رہے تھے اللہ کی نگاہ کس پر رہتی ہے، اللہ کے ولیوں پر یا گنہگاروں پر. تو ایک بزرگ کوئی گزر رہے تو ان سے پوچھا وہ بحث کرنے والے لڑکوں نے کہ حضرت ہم لوگ یہ بحث کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ کس پر رہتی ہے، اس کے ولیوں پر یا گنہگاروں پر. تو انہوں نے کہا میں کوئی اللہ والا نہیں ہوں، میرے ہاں لوم چلتا ہے. اس ٹائم ہینڈ لوم چلا کرتا تھا، آج بھی چلتا ہے. تو ہمارے لوم میں جو دھاگا چلتا ہے یہاں سے وہاں تک لمبا لمبا دھاگا رہتا ہے، تبھی تو سب کپڑا تیار ہوتا ہے. تو دھاگا چلتے چلتے کوئی ٹوٹ جاتا ہے تو ہم لوگ کھڑے رہتے ہیں رکھوالی کے لیے، تو ہم دیکھتے ہیں تو اس کو پکڑ کر جیسے گھوم کے آتا ہے اس کو ہم جوڑ دیتے ہیں. پھر وہ گھومتا رہتا ہے تو ہماری نگاہ اس دھاگے پر ہوتی ہے، واپس ٹوٹا تو نہیں. ایسے ہی اللہ کے بندے جب گناہ کر کے اللہ سے رشتہ توڑتا ہے شیطان اس کا، تو اللہ دیکھتا رہتا ہے کہ توبہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. جیسے توبہ کر لیتا پھر نگاہ رہتی واپس تو نہیں بھٹک گیا. اللہ اتنا مہربان ہے. ہاتھ اٹھاؤ، سچے دل سے توبہ کرو اور اللہ سے مانگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام. اللہم انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یا اللہ ہم سب اپنے دل کو فارغ کریں. یا اللہ کہنے کا مطلب اس وقت زبان پر بھی اللہ ہو، دل میں بھی اللہ ہو. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ. ہم اقراری مجرم ہیں، ہم نے جتنے جرائم کیے سب جانتے ہیں. ہم کرتے رہے اور آپ چھپاتے رہے. کسی نے نہیں دیکھا تو ہم ڈھیٹ ہو گئے اور کرنے لگے، پھر آپ نے پھر چھپا دیا. ہمارے گناہ بڑھتے رہے، آپ کی ستاری کی چادر بڑھتی رہی. آپ نے کہا میرے بندو مخلوق سے شرم کرتے ہو، مجھے دیکھ کر تمہیں شرم نہیں آتی. واقعی اللہ تعالیٰ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، ابھی نامہ اعمال پلٹ کے دیکھو، دیکھو ہم سب دیکھیں کیا کیا لکھا ہے. کچھ تو دیکھ لیں، کیا شرم نہیں آ رہی ہے؟ مخلوق سے چھپ گئے تھے، اللہ پاک دیکھ رہا تھا. یہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا، نہ جانے کتنے کر ڈالے میرے اللہ. اور اب تو ان گناہوں کو دیکھ کر خود بھی شرم لگتی ہے. آپ دیکھتے رہے اور ہم کرتے رہے. اللہ فرشتوں نے سب لکھ لیا ہے، زمین گواہ ہو گئی، آسمان گواہ ہو گئے. اب کیا کرے میرے اللہ، کیا کرے میرے اللہ، کہاں جائیں؟ آپ ہی کے در پہ آتے ہیں. پوری زندگی میں اب تک جو ہوا سب سے معافی مانگتے ہیں. معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے. آپ نے تو بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کیا اللہ. اللہ ہندا نے تو کتنا بڑا گناہ کیا. چہتے چچا کو شہید کرایا، بدن کے ٹکڑے کرائے، اور آپ سب دیکھتے رہے. اس نے فتح مکہ بھی دیکھ لیا، آپ علیہ السلام کی طاقت بھی دیکھ لیا، لیکن اتنی باغی کہ ابھی بھی وہ پسیج نہیں رہی ہے. اے اللہ صبح ہونے تک میں کس نے ہدایت دیا؟ اتنا بڑا گناہ تو ہم سے نہیں ہوا ہے، اور ہم آپ کی نافرمانی کرنا بھی نہیں چاہتے. ہم سے ہوا، بہت ہوا ہے، لیکن میرے مولا شیطان نے بہکا دیا اور ہم نے کر لیا. آپ جانتے ہیں اللہ پاک ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. میرے اچھے اللہ پاک آپ کو کیوں ناراض کریں؟ آپ بھی کر دیا تو سب کچھ ہے میرے اللہ. ایسے گناہ جس کی وجہ سے ایمان لٹتا ہو، اللہ آج ہم توبہ کے بعد تجدید ایمان کرتے ہیں، ہمیں پھر سچا پکا مومن بنا دیجئے. سب توبہ کر لے. اللہ ہم سب گناہ سے توبہ کر رہے، چھوٹے بڑے گناہ سے، اور جس کا جو حق نکلتا ہے آج کے بعد، ابھی کے بعد ہم طے کرتے ہیں ہم سب کا حق دینے کی کوشش کریں گے، اور توبہ کر کے تمام گناہوں سے پاک صاف بننا چاہتے ہیں. ہمیں گناہوں سے پاک کر دیجئے. اب ہم واپس ایمان لاتے ہیں، تجدید کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اے اللہ ہم واپس تجدید ایمان کر چکے، آپ گواہ ہیں، اتنے لوگ گواہ ہیں، اے اللہ اور آئندہ سب چھوٹے بڑے گناہوں سے بچائیے تاکہ ہم ایمان کے ساتھ آپ کے پاس آئیں، ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دیجئے۔ اے اللہ ہم کو معاف کر دیجئے، ہمارے گھر والوں ہماری نسلوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ پوری امت 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 کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم کو اور پوری امت کو کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت دے دیجئے۔ اے اللہ حق کی ہوا چلا دیجئے، حق کی محنت، ہدایت کی محنت میں ہمارا پورا حصہ فرما دیجئے۔ جو لوگ دین کو زندہ کرنے کے لیے جہاں جہاں جس انداز سے محنت کر رہے ہیں، اے اللہ سب کی محنتوں کو قبول کر لیجئے، مختلف شعبے والوں کو آپس میں جوڑ دیجئے، اے اللہ ایک دوسرے کا خیر خواہ مددگار بنا دیجئے، اور اللہ کام کرنے میں جو غلطیاں شیطان کرانے کی کوشش کرتا ہے اب تک جو ہوئی اسے معاف کر دیجئے، آئندہ ان غلطیوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرمائیے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما کر جنت الفردوس میں دخول اولین نصیب فرمائیے۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، حق ہے، متوقع ہیں، ہم نے وعدہ کر رکھا ہے، وہ کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ پاتے ہیں، اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔